آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 سے لے کر 42 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل، اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی التی، میری نعمت جو، انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، واوفو، اور تم پورا کرو، بعہدی، میرے عہد کو، اوفی، اور میں پورا کروں گا، بعہدکم، تمہارے عہد کو، وإیای، اور صرف مجھ ہی سے، فارہبون، پس تم سب ڈرو۔ اس سے پہلے یا ایھا الناس کے ساتھ تمام لوگوں کو دعوت تھی، اب بنی اسرائیل کو خصوصی خطاب ہے، کیونکہ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ان کا زیادہ حق ہے کہ وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ یہ خطاب کبھی انعامات یاد دلا کر کیا گیا ہے جو ان پر کیے گئے، کبھی ان کی بدعمالیوں پر ڈانٹ کے ساتھ ہے اور کبھی ان سزاؤں کے ذکر کے ساتھ ہے جو ان کی نافرمانیوں پر انہیں دی گئیں۔ یہاں سے لے کر آیت نمبر 147 تک ان پر 10 انعامات، ان کی 10 بدعمالیوں اور انہیں دی جانے والی 10 سزاؤں کا ذکر ہے۔ یعنی آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 147 تک کی اکثر آیات میں بنی اسرائیل کے عروج و زوال، عزت و ذلت، اقبال و ادبار، جزا و سزا اور قومی اجتماعی اچھے برے کردار کا تذکرہ ہے۔ پھر اسی بیان کو قرآن پاک میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ اس بار بار کے تکرار میں ایک بڑی حکمت قوموں کے عروج و زوال اور عزت و ذلت کا فلسفہ سمجھانا اور مسلمانوں کو اس سے عبرت دلانا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل پیغمبروں کی اولاد ہونے کے باوجود، جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کی امت ہونے اور تورات جیسی کتاب رکھنے کے باوجود اپنے اعتقاد و عمل کے بگاڑ پر ذلیل، رسوا اور مغلوب و مقہور ہوئی، جبکہ توبہ، رجوع اور نبی کتاب کی تعلیمات پر عمل کرنے کی صورت معزز غالب ہوئی، اسی طرح امت مسلمہ بھی اپنے عروج و زوال کے اسباب کو اسی آئینے میں دیکھ سکتی ہے۔ آج سب پوچھتے ہیں کہ مسلمان مغلوبیت، ذلت اور پستی کا شکار کیوں ہیں۔ قرآن میں بیان کردہ بنی اسرائیل کا قومی اور اجتماعی کردار اور موجودہ دور کے مسلمانوں کا قومی اور اجتماعی کردار سامنے رکھ کر موازنہ کر لیں، خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ اگر بنی اسرائیل کو کانٹے بونے پر کانٹے ملتے تھے تو ہمیں کانٹے بونے کے بدلے آم کیوں ملیں گے۔ یہود مدینہ میں بکثرت آباد تھے، چونکہ سیدنا اسحاق علیہ السلام سے لے کر ان میں تقریباً 4000 نبی آ چکے تھے، اس لیے تمام عرب پر ان کے علم و فضل کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات کیے تھے، مگر کچھ مدت گزرنے پر ان میں بہت سے عیوب پیدا ہو گئے تھے، اپنے اس علمی تفوق کی بنا پر، اس حسد کی بنا پر کہ آنے والا نبی اسحاق کی اولاد سے نہیں۔ انہوں نے دعوت اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اسرائیل کا معنی عبداللہ ہے اور یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور بنو اسرائیل سے مراد ان کی اولاد یا یہودی قوم ہے جن کے لیے تورات نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم زمانے کے بنی اسرائیل کو یہ چیزیں یاد دلائی گئیں، حالانکہ یہ سب کچھ پہلے بنی اسرائیل پر گزرا تھا
کیونکہ ان کے بزرگوں پر ان پر بھی انعام تھا اور وہ اب بھی اپنے بزرگوں کی بد عادتوں میں ان کے نقش قدم پر چل رہے تھے۔ گزشتہ بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ آپ کے زمانے میں موجود بنی اسرائیل کے اعمال بد کا بھی ذکر فرمایا۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو پہچاننے کے باوجود کفر، کتاب اللہ کی تحریف، جبرائیل علیہ السلام سے عداوت، جادو کرنا، ایک دوسرے قتل کرنا وغیرہ۔ بنی اسرائیل کے احوال اتنی تفصیل سے ذکر فرمانے سے یہ بھی مقصود ہے کہ امت محمد صلی اللہ تعالی وسلم ان بدعمالیوں سے بچے اور ان کے نتائج سے ڈرتی رہے۔ نعمتی اگرچہ یہ لفظ واحد ہے مگر جنس مراد ہے جس میں تمام نعمتیں شامل ہیں۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، یہاں اس آیت کی تفصیل بیان نہیں فرمائی۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں آیت کی تفصیل موجود ہے۔ اس کے مطابق ان کا اللہ تعالیٰ سے عہد یہ تھا کہ تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دو گے اور میرے رسولوں پر جن میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی شامل ہیں ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے اور اللہ کو اچھا قرض دو گے، اور اللہ کا ان سے عہد یہ تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کروں گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کروں گا۔ تورات میں یہود سے ہمیشہ احکام خداوندی پر کاربند رہنے کا عہد لیا گیا تھا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ تھا کہ تم کو تمام قوموں میں ایک خصوصی مقام دیا جائے گا۔ اسی دو طرفہ عہد کا غالباً یہاں ذکر فرمایا گیا ہے، یعنی وہ عہد یہ تھا کہ تم تورات کے احکام کے پابند رہو گے اور میں جو پیغمبر بھیجوں اس پر ایمان لا کر اس کا ساتھ دو گے، اور اللہ کا عہد یہ تھا کہ ملک شام تمہارے قبضہ میں رہے گا۔ بنی اسرائیل نے اس اقرار کو قبول تو کر لیا مگر بعد میں اس میں قائم نہ رہے۔ بدنیتی یہ کی رشوت لے کر غلط مسئلے بتائے، حق کو چھپایا، آنے والے نبیوں کی اطاعت کی بجائے ان میں سے بعض کو قتل ہی کر ڈالا اور اپنی ریاست جمائی۔ تورات میں جہاں کہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توصیف تھی اسی بدل ڈالا۔ وَإِيَّایَ فَارْہَبُونِ کا معنی خاص مجھ سے ہے۔ فارہبونی اصل میں فارہبونی تھا، یا حذف ہو گئی، اس کا معنی بھی مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو کی وجہ سے خاص مجھ ہی سے ڈرو ترجمہ کیے گیا ہے، ورنہ خاص کے بعد مجھ کا لفظ کافی تھا، مجھ ہی یا مجھ ہی کی ضرورت نہ تھی۔ وَآمِنُوا اور تم ایمان لاؤ بما اس پر جو انزلتو میں نے نازل کیا، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو معکم تمہارے پاس ہے، وَلَا تَكُونُوا اور مت تم ہو جاؤ اول کافرن پہلے انکار کرنے والے، بھی اس کے، وَلَا تَشْتَرُوا اور مت تم بیچو، بِآیاتی میری آیتوں کو، ثمناً قلیلاً تھوڑی قیمت میں، وَإِيَّایَ اور صرف مجھ سے ہی، فَاتَّقُونِ پس تم ڈرو۔ بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے مزید فرمایا، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ اور جو چیز میں نے نازل کی ہے اس پر ایمان لاؤ، اور یہ چیز مصدقا لما معکم اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس موجود ہے، یعنی تورات اور دیگر سابقہ کتب۔ یہاں پر یہ نقطہ یاد رہے کہ قرآن پاک سابقہ کتب کی ہر چھوٹی بڑی چیز کی تصدیق نہیں کرتا بلکہ اصولی طور پر بعض اہم باتوں کی تصدیق کرتا ہے، جس طرح ہر نبی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ سابقہ نبی کی تصدیق کرے اور اس کی شریعت اور احکام کی مینوان تصدیق نہیں کرتا، کیونکہ بسا اوقات اس نبی پہلے نبی کی بعد چیزیں منسوخ کر دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک بھی سابقہ کتب کی تصدیق کرتا ہے، لہذا تم اس قرآن پاک کو بحیثیت کلام الہی تسلیم کر لو اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ اور تم لوگ قرآن پاک کے اولین منکرین نہ بن جاؤ۔ بھی کی ضمیر قرآن کی طرف یا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہے، دونوں ہی قول صحیح ہیں کیونکہ دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ جس نے قرآن کے ساتھ کفر کیا اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا، اور جس نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اس نے قرآن کے ساتھ کفر کیا۔ پہلے کافر نہ بنو کا مطلب ہے کہ ایک تو تمہیں جو علم ہے دوسرے اس سے محروم ہے، اس لیے تمہاری ذمہ داری سب سے زیادہ ہے۔ دوسرے مدینے میں یہود کو سب سے پہلے دعوت ایمان دی گئی، ورنہ یہ سے پہلے بہت سے لوگ قبول اسلام کر چکے تھے، اس لیے انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہودیوں میں تم اولین کافر مت بنو، اگر ایسا کرو گے تو تمام یہودیوں کے کفر حجود کا وبال تم پر پڑے گا۔
فرمایا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور مت خریدو میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت۔ تھوڑی قیمت سے مراد دنیا کی حقیر مال ہے۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دنیا کی 4 چیزیں ایسی ہیں جن کے پیچھے لوگ مرتے ہیں، یعنی کھانا، پینا، پہننا اور نکاح کرنا، مگر حقیقت یہ ہے کہ کھانے کا انجام گندگی اور پینے کا انجام بول ہے۔ اچھے سے اچھا لباس بھی کچھ عرصہ اور بعد پھٹ جاتا ہے اور اسے پھینک دیا جاتا ہے۔ رہا نکاح تو اس کی وجہ سے انسان طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے اور اذیتیں برداشت کرتا ہے۔ یہ چاروں چیزیں عقیدے کو فاسد، دین کو بگاڑنے والی ہیں، مگر لوگ ان عقیدہ اشیاء کے حصول کے لیے قیمتی اور اعلیٰ چیز یعنی ایمان کو خراب کر لیتے ہیں۔ تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ معاوضہ مل جائے تو احکام الہی کا سودا کر لو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ احکام الہی کے مقابلے میں دنیاوی مفادات کو اہمیت نہ دو۔ احکام الہی تو اتنے قیمتی ہیں کہ ساری دنیا کا مال و متاع بھی ان کے مقابلے میں ہیچ ہے اور ثمن قلیل ہے۔ آیت مثلا مخاطب اگرچہ بنی اسرائیل ہیں، لیکن یہ حکم قیامت تک کے آنے والوں کے لیے ہے جو بھی ابطال حق، اثبات باطل یا کتمان علم کا ارتکاب اور احقاق حق سے حمایت طلب دنیا کے لیے گریز کرے گا، وہ اس وعید میں شامل ہوگا۔ فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ آخر کی خبر لو، دنیا کے پیچھے مت پڑو، آخر میں میرے سامنے پیش ہونا پڑے گا، حساب کتاب ہوگا اور پھر تمہیں اپنے کی جزا یا سزا بھگتنا ہوگی، لہذا مجھ سے ڈرتے رہو۔ فَاتَّقُونِ کے معنی مجھ سے یعنی میرے غضب سے ڈرو کے بھی کیے گئے ہیں اور میرے غضب سے بچوں کے بھی کیے گئے ہیں، دونوں کی گنجائش ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا، اور مت تم ملو الحق کا حق کو بالباطل باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا، اور تم نہ چھپاؤ الحق کا حق کو، وَأَنْتُمْ، حالانکہ تم تعلمون سب جانتے ہو۔ فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ ہی حق کو چھپاؤ۔ یہ بنی اسرائیل کی عام عادت تھی کہ وہ اپنی کتاب میں موجود سچی بات چھپا لیتے تھے۔ آگے آئے گا کہ یہ لوگ قرآن پاک نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے تھے، مگر پھر بھی انکار کر دیتے تھے۔ یہ لوگ واضح علامات کو بیکار کر پیش کرتے تھے اور ان میں تحریف کے مرتکب ہوتے تھے۔ یہ عیسائی اور یہودی تحریف میں بڑے ماہر ہیں۔ خود عیسائیوں کے بڑے بڑے پادریوں نے تسلیم کیا ہے کہ انجیل میں 3000 تحریفیں ہو چکی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جہاں اس قدر تحریف کا عمل آزمایا گیا ہو وہاں کس قدر بگاڑ پیدا ہوگا۔ جس کتاب کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہو اس کا کیا سے کیا بن گیا ہوگا۔ آج کل دین کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، نہ کسی کو فرائض کی پرواہ ہے اور نہ واجبات کی، معمولی باتوں کو نشانہ بنا کر ان کی تشہیر ہو رہی ہے، پروپگنڈا جاری ہے، تفرقہ بازی کو فروغ دیا جا رہا ہے اور پھر گالی گلوچ تک نوبت پہنچتی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے شیوہ کو اپنایا جا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا جو بیماریاں بنی اسرائیل میں پائی جاتی ہیں، اے میری امت تم میں بھی وہی بیماریاں عود کرائیں گی جس طرح ایک جوتا دوسرے کے مطابق ہوتا ہے، اسی طرح میری امت کی خرابیاں بنی اسرائیل کی خرابیوں کے مشابہ ہوگی۔ فرمایا حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ حق کو چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ غرض کس مقام پر بنی اسرائیل کی خرابیوں کا اجمالاً بیان ہوا ہے، اگلے رکوعات میں تفصیل کے ساتھ ایک ایک خرابی کی نشاندہی ہوگی۔ آج بھی یہ خطاب موجودہ دور کے بنی اسرائیل کے لیے موجود ہے۔ ان کے بڑوں کی خرابیوں کو ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے اور جو خرابیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں ان کی نشاندہی بھی ہو رہی ہے۔ گویا یہ دعوت الی القرآن ہے کہ آمنو بما انزلت، جس چیز کو میں نے نازل کیا ہے یعنی قرآن پاک، اور آج بھی اس پر ایمان لے ہو تو فلاح پا جاؤ گے۔ قرآن پاک پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور آخری نوشتہ اور صحیفہ ہے۔ اس پر ایمان لائے بغیر اس کے پیش کردہ پروگرام پر عمل کیے بغیر فلاح نصیب نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔